السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گی۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث القراءۃ الراشدہ کا تیسرا حصہ سبق نمبر 34 لے کے آیا ہوں، جس کا ہیڈ لائن ہے ندوۃ العلماء۔ انشاءاللہ 5 سے 7 پیراگرافز کا ترجمہ ہوگا۔ آئیے اب بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ مسلمون، اسلم یسلم، اسلام کے معنی ہوتے ہیں اسلام لانا، اس سے اسم فاعل کی صیغہ ہے مسلمون جمع مسلمون، اسلام لانے والے مسلمان۔ طائفۃ جمع طوائف، گروہ پارٹی۔ یہاں تثنیہ ہے، طائفۃ تثنیہ، طائفتان حالت نصب و جر میں طائفتین۔ آمن یومن، ایمان باب افعال، آمنت ماضی واحد منصغر، ایمان لائی۔ العلوم الغربیہ، مغربی علوم۔ عصمت پاک دامنی، معصومیت۔ سادہ یسود سیادتن، یہ مصدر ہے، سردار ہونا، مصدر معنی لیں گے تو سرداری، حکمرانی۔ اما یؤم امامتن، قیادت کرنا، رہنمائی کرنا، مصدر معنی لیں گے تو رہنمائی۔ دعا یدعو، دعاءن الہ کس طریقے سے آتا ہے، اس کے معنی دعوت دینا، بلانا۔ دعت دعا، دعوا، دعو، دعت ماضی واحد منصغر۔ قبیل یقبل، قبول کے معنی ہوتے ہیں قبول کرنا، مصدر۔ اور نظام جمع انظمہ، اصول، سسٹم۔ علاتہ، علت اصل ہوتے ہیں بیماری کے، دوسرے معنی سبب کے بھی ہوتے ہیں، عیوب کے بھی ہوتے ہیں۔ تو علت معنی عیب، اس کی جمع علات، تو عیوب۔ علی علات ہے اس کے عیوب کے باوجود، یعنی بہر صورت، ہر صورت میں۔ العلماء المتاخرین، تاخر یتاخر، تاخر کے معنی ہوتے ہیں گزر جانا، متاخر گزرنے والا، جمع متاخرون، حالت نصب جر میں کیا ہوتا ہے متاخرین، گزرے ہوئے علماء، پچھلے علماء۔ منہاج درس ہی کے معنی ہوتے ہیں طریقے درس، ترتیب للکتب، اور ان کی کتابوں کی ترتیب۔ بدل یبدل، بدلن کے معنی ہوتے ہیں بدل دینا، چینج کر دینا، یہ مصدر ہے۔ وجد یجد، وجود کے معنی ہوتے ہیں پانا۔ یرو یجدون، مضارع جمع مصغر غائب۔ اور محیص، یہ بھی مصدر اور مصدر میمی ہے۔ حاس یحیس حیسن و محیسن، اس کے معنی ہٹنا۔ اور عدل یعدل، عدول ان کے صلے کے ساتھ، اس کے معنی بھی کیا ہے ہٹنا۔ تو محیص کے معنی بھی ہٹنا بھاگنا، اور عدول کے معنی بھی ہٹنا بھاگنا، سب معنی آئیں گے۔ ضرب جمع ضروب، اقسام۔ تحریف، حرف یحرف التحریف، باب تفعیل مصدر، چینج کرنا، مصدر معنی لیں گے تو چینجنگ، تبدیلی، پریورتن۔ نوع جمع انواع، اقسام۔ بدعۃ جمع بدع، بدعتیں۔ زاء یزیع، ضیاعن کے معنی ہوتے ضائع ہونا، مضارع واحد مذکر غائب۔ جاہد جہد یجہد، اسم فاعل جاہد انکار کرنے والا۔ اور جمد یجمد، جمود اسم فاعل جامد ایک جگہ ٹھہرنے والا، جم جانے والا۔ مسلمون، یہ مبتدا حالت رفع میں ہے، اس لیے یہ حالت رفع میں ہے مسلمون، اور یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جیسے کہ آپ جانتی ہیں جمع مذکر سالم اس کا اعراب حالت رفع واو، حالت نصب و جر یا ما قبل مقصود سے ہوتا ہے۔ یہاں واو ہے، اس بات کی علامت ہے کہ یہ مسلمون حالت رفع میں ہے۔
اور مبتدا ہونے کی وجہ سے بدلا لا یرو کا مفعول به منصوب، محیسا لا یجدون کا مفعول به منصوب، عدولا یرو کا مفعول به منصوب، ضربا یرونا کا مفعول ثانی منصوب، نوعا اس کا عطف ضربا پہ ہے سے یہ بھی منصوب ہے، دین قاعدہ کا اسم مرفوع، علم قاعدہ کا اسم مرفوع۔ ترجمہ دیکھیے، حاضر اس سے پہلے جو ویڈیو گزر گئی ہے تو اس میں جو یورپین کا کیا حال تھا ہندوستان کے اندر، مدرسوں پہ کیا کیا ظلم اٹھائے، ان کی تفصیلات بیان ہوئی، اس کی طرف اشارہ ہے حاضر۔ دوسری طرف دیکھیے کیا ہے، والمسلمون فی الہند، ہندوستان کے اندر مسلمان یا ہندوستان کے مسلمان، بین طائفتین دو گروپ میں تھے، دو گروپ کے درمیان ہیں۔ طائفتن، اب یہ طائفتن اس سے بدل مانیں تو طائفتن یا تو الگ مستقل اگر جملہ میں لائیں گے تو طائفتن پڑھیں گے۔ طائفتن قد آمنت بالعلوم الغربیۃ بالغیب، ایک گروپ مغربی علوم پر بے دیکھے ایمان لا چکی ہے، وآمنت بعصمت الغربیین فی علومہم، اور وہ یورپین کا ان کے علوم کے اندر عصمت و پاک دامن پر ایمان لائی ہے، وبسیاستہم بسیادتہم و امامتہم فی کل شیء، اور ہر چیز کے اندر اس کی بالادستی، حکمرانی، ان کی قیادت کو تسلیم کر لی، ایمان لے آئی۔ اور کیا کیا اس نے، ودعت الی قبول نظامہم فی التعلیم علی علاتہم، اور اس نے ان کے نظام تعلیم کو ہر صورت میں قبول کرنے کی دعوت دی۔ دوسرا گروپ قد آمنت بعصمت العلماء المتأخرین فی منہاج درسہم و ترتیبہم للکتب، اور دوسرا گروپ علماء متأخرین کے پاک دامنی عصمت پر، ان کے طریقے درس اور ان کے کتابوں کی ترتیب پر ایمان لا چکی ہے، بس جیسے کہتے ہیں ویسے ہی ویسا کرنا ہے۔ لا یرون انہ بدلا، وہ اس سے بدلنا، اس سے ہٹنا مناسب نہیں سمجھتی تھیں، ولا یجدون انہ محیسا، اور نہ اس سے فرار سمجھتی تھیں، ویرون العدول انہ فی شیء، اور کسی چیز کے اندر اس سے ہٹ جانا، اس سے انحراف کرنا سمجھتی تھی کیا، ضربہ من التحریف، تحریف کی ایک قسم، ونوع من البدع، اور بدعت کی ایک قسم سمجھتی تھی۔ فَكَادَ الدِّينُ وَكَادَ الْعِلْمُ يَزِعُ بَيْنَ جَاهِدٍ وَجَامِدٍ، چنانچہ دین قریب ہے کہ دین اور قریب ہے کہ علم جاہد اور جامد کے درمیان ضائع ہو جائے۔ آگے دیکھیے، ادرک یدرک ادراک باب فعل، ماضی واحد مذکر غائب، معلوم کر لینا، جان لینا، جاننا، خطر خطرہ، رجل جمع رجال لوگ، الدین المتین کے معنی ہوتے ہیں پختہ دین، العلم راسخ مضبوط علم، النظر الثاقب روشن نگاہ، اہل لگا تو والے، مضبوط دین، علم راسخ اور روشن نگاہ والے۔ مقدمتن کے معنی ہوتے ہیں ان کے آگے، قدس یقدس تقدیس کے معنی ہوتے ہیں پاک کرنا، سر اس کی جن اسرار راز، قدس اللہ السر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے راز کو کیا کرے، پاک کرے، یعنی ان کے قبروں کو نور سے منور کرے، یہ معنی لے سکتے ہیں۔ تلمیذ جمع تلامیذ طالب علم۔ انتہا ینتہی، انتہا کے باب افتعال، مضارع واحد مذکر غائب، پہنچنا۔ نسب اس کی جمع انساب، نسبت۔ العلم ان کے علم نسب۔ استمع یستمع، استماع باب افتعال، ماضی واحد ماضی جمع مذکر غائب، جمع ہونا۔ شاور یشاور مشاورۃ فی الامر کے معنی ہوتے ہیں مشورہ کرنا، ماضی جمع مذکر غائب،
اسس یؤسس تاسیس باب تفعیل ماضی واحد مذکر غائب بنیاد ڈالنا نیو ڈالنا. اس عدد کو دیکھیے کیسے پڑھیں گے. میم ہے تو متوفا المتوفا سنة 79 و200 و1000 من الہجرہ. رجال ادرکہ کا فاعل مرفوع. العالم الکبیر مبتدا مؤخر مرفوع. والشیخ الصالح اس کا عطف العالم الکبیر پہ ہے اس لیے یہ بھی مرفوع. پھر یہ مولانا السید محمد علی منگری ان سب کا کیا ہے پورا بدل ہے. تو یہ بھی کیا ہے حالت رفع میں ہے. رحمہ اللہ پڑھیے اس کو جناب. اللہ جو رحمہ کا فاعل مرفوع. کثیر اس کا عطف رجال پہ ہے اس لیے یہ مرفوع ہے. تلاميذ اس کا بھی عطف رجال پہ ہے اس لیے یہ مرفوع ہے. النسب العلمی صفت موصوف ینتہی کا فاعل. عنایت احمد مفتی عنایت احمد اسسہ کا فاعل مرفوع. استاد یہ عنایت کا کیا ہے یہ بدل ہے. یا شیخ لطف اللہ کے استاد کہیے یا مفتی عنایت احمد کی دونوں ایک ہی شے. ترجمہ دیکھیے. ادرک هذا الخطر یہ خطر ادرک کا مفعول به منصوب ہے. اس خطرے کو جان لیا بھانپ لیا سمجھ گئے. دین متین علم راسخ اور روشن خیال کے لوگوں میں سے کچھ لوگ. فی مقدمتہم العالم الکبیر جن کے پیش عالم کبیر شیخ صالح مولانا سید محمد علی منگری رحمہ اللہ ہے. اور کون سمجھے؟ وکثیر من اصحاب الشیخ الکبیر مولانا فضل الرحمن الگنج مراد آبادی اور شیخ کبیر مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے بہت سے اصحاب ساتھی سمجھے. اور کون سمجھے؟ وتلاميذ الاستاذ الکبیر مولانا لطف اللہ علی گڑھی اور استاد کبیر مولانا لطف اللہ علی گڑھی جن کی علمی نسب شیخ ولی اللہ دہلوی کے گھر تک پہنچتا ہے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان خطروں کو بھانپ لیا. واجتمعوا اور جمع ہوئے. وشاوروا فی الامر اور معاملہ پر کیا کہ غور و فکر کیا مشورہ کیے. وکانوا قد استمعوا فی حفلة مدرسة فیض عام فی کانپور التي اسسها المفتی اور وہ کانپور کے مدرسہ فیض عام کے جلسے میں جمع ہوئے تھے. التي اسسها المفتی جسے مفتی عنایت اللہ جن کی وفات 1279 میں ہوئی تھی جو شیخ لطف اللہ کے استاد تھے انہوں نے اسے قائم کیا تھا. یہ تمام لوگ کیا ہوئے جمع ہو گئے مشورہ کیا. آگے دیکھیں اس سن کو دیکھیں کیسے پڑھیں. حفلت جمع حفلات جیسے سنۃ عشرہ توجہ چاہیں گے. سنۃ عشرہ و سنة 10 و300 و1000 من الہجرہ. بحث یا بس بحثن فی کے سلے کے ساتھ آئے تو اس کے معنی غور و فکر کرنا غور کرنا. شان جمع شؤون معاملہ. اجتماعی معاشرتی. خلقیہ اخلاقی. صح یصیح صحتن کے معنی درست ہونا. عزیمت عزم مصمم پختہ ارادے کو کہتے ہیں. ان کے پختہ ارادے کیا ہے درست ہو گئے یعنی انہوں نے عزم مصمم کر لیا. یہ معنی کیجیے آپ.
اسس یؤسس تاسیس کے معنی ہوتے ہیں بنیاد ڈالنا. جمعیت جمع جمعیات سوسائٹی جمعیت. انا یعنی عنایتن کے معنی ہوتے ہیں توجہ دینا. انا یعنی انین معنی یا عنایت کے معنی توجہ دینا. مسئلہ مسائل پرابلم. اصلاح اصلح یصلح اصلاح کے معنی اصلاح کرنا درست کرنا اصلاح کرنا. خلقی معنی اخلاقی. جمع یجمع جمع معنی جمع کرنا جوڑنا. طبقۃ جمع طبقات طبقے. حزب جمع احزاب پارٹی گروپ. سنت ظرفیت کے معنی پہ منصوب. عظمت صحت کا فاعل مرفوع. عامتاً حال منصوب. خاصتاً حال منصوب. ترجمہ دیکھیے. اجتمعوا في هذه الحفلة سنة 10 و300 و1000 من الهجرة. اور یہ لوگ اور انہوں نے 1310 ہجری میں اس جلسے میں حاضر ہوئے. وبحثوا في مسائل التعليم الديني ومستقبل المدارس العربية وشؤون المسلمين الاجتماعية والخلقية. اور انہوں نے دینی تعلیم کے مسائل اور عربی مدارس کے مستقبل اور مسلمانوں کے معاشرتی اور اخلاقی معاملات پر غور کیے. وصحت عزیمتهم على تأسیس جمعیت دینیت علمیہ. اور انہوں نے ایک دینی علمی سوسائٹی کی بنیاد ڈالنے کا عزم مصمم کر لیا. یہ نکرہ ہے, توجہ چاہیں گے, یہ نکرہ ہے. نکرہ کے بعد یہ پورا جملہ کیا ہے, یہاں سے یہاں تک کیا آئے گا, یہ اس کی صفت ہوگی. اور انہوں نے ایک ایسی دینی علمی سوسائٹی کی قائم کرنے کا ارادہ کیا جو دینی تعلیم کے مسئلے اور مسلمانوں کے معاشرتی اور اخلاقی اصلاح اور مسلمانوں کے طبقوں کے درمیان عام طور سے اور علماء اور ان کے پارٹیوں کے درمیان خاص طور سے جمع کرنے پر کیا کرتا ہوں, توجہ دیتا ہوں. پھر سے ایک دفعہ ترجمہ دیکھیں. اور انہوں نے ایک ایسے دینی علمی جمعیت سوسائٹی قائم کرنے کا ارادہ کر لیا جو دینی تعلیم کے مسئلے پر توجہ دیتی ہے اور مسلمانوں کے معاشرتی اور اخلاقی اصلاح پر توجہ دیتی ہو اور مسلمانوں کے طبقے کے درمیان عام طور سے اور علماء اور ان کے پارٹیوں کے درمیان خاص طور سے جڑنے پر توجہ دیتی ہو. یہ رہا ہمارا ترجمہ 5 سے 7 پیراگراف تک کا. امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو پسند آیا ہو, لہٰذا لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.